اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انکا حمید مجید۔ An open letter to عمران خان۔ ڈیئر عمران خان، مجھے یہ اعزاز حاصل ہو رہا ہے کہ اس ملک کی باشعور، درد دل رکھنے والی اور محب وطن خاموش میجارٹی کی طرف سے آپ کی زندگی کے اس مشکل ترین وقت میں آپ کو یہ خط لکھوں۔ یہ خط کروڑوں پاکستانی دلوں کی دھڑکن اور روح کی آواز ہے، اور ہم پاکستانی جو پچھلے کچھ عرصہ سے اس نو کانفیڈنس کے پتلی تماشا پر حیران ہو رہے ہیں کہ اللہ کی مرضی چیک کریں۔ پاکستان میں جانے پہچانے ذاتی مفاد کے مارے اپنی نسلوں کے لیے حلال حرام کی تمیز کیے بغیر کروڑوں اربوں روپے بیرون ملک اکٹھے کرنے والے پاکستان کے وزیر اعظم کو اسی کے بندے خرید کر یہ کہہ رہے ہیں کہ اب تم کانفیڈنس کا ووٹ لے کر دکھاؤ۔ اور اب بحث صرف اس بات پر ہے کہ پہلے ان 20-30 بندوں کو جرم کرنے دیا جائے، پھر ان کی ڈسکوالیفیکیشن کا مہینوں کا مرحلہ شروع کیا جائے، یا یہ کہ یہ ارکان اپنے ووٹ کا اظہار کر کے ڈسکوالیفائی ہو چکے۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے ایک قاتل کو قتل کرنے دیا جائے، ایک ڈاکو کو ڈاکہ مارنے دیا جائے، جبکہ وہ ہاتھ میں پسٹل لیے کھڑا ہو اور ببانگ دہل کہہ رہا ہو کہ میں نے ڈاکہ ڈالنا ہے یا قتل کرنا ہے۔ یہ چند ضمیر فروش جو حکومت پاکستان کی ایک صوبائی اسمبلی کے کرپٹ ترین لیڈر سربراہ آصف زرداری کے سرکاری سندھ ہاؤس میں میڈیا کے سامنے پیش کیے گئے، اور انہوں نے میڈیا پر بتایا کہ وہ عمران خان کے خلاف ووٹ کاسٹ کرنا چاہتے ہیں۔ چلیں، قانون اور سیاست اگلے چند دنوں میں اپنا رستہ لیں گے، لیکن ہم عوام تو یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ نو کانفیڈنس کس کے خلاف ہے، جو کر رہے ہیں وہ کون ہیں، ہسٹری سے ہمیں کیا سبق ملتے ہیں، اور فیوچر کیسا لگتا ہے۔ تو یہ نو کانفیڈنس کس کے خلاف ہو رہا ہے؟ یہ نو کانفیڈنس ایک ایسے شخص کے خلاف ہے جس کی بیرون ملک صرف ایک جائیداد، ایک فلیٹ تھا، جسے وہ بیچ کر ساری رقم پاکستان منتقل کر چکا تھا، لیکن اس پر بھی اس سے جواب دہی مانگی گئی کہ وہ رقم آئی کہاں سے تھی، جبکہ وہ فلیٹ اس وقت لیا گیا تھا جب عمران خان سیاست میں تھا ہی نہیں۔ لیکن سپریم کورٹ میں اس نے اپنا منی ٹریل پیش کیا اور وہاں پہ سرخرو ہوا۔ یہ نو کانفیڈنس ایک ایسے شخص کے خلاف ہے جس نے سرکاری خرچ پر کوئی ذاتی کام نہیں کیا، خاندان کے کسی شخص کو سرکاری عہدے نہیں دیے، اور اپنے قریبی ساتھیوں پر جب الزام لگے تو انہیں کہا کہ کیس لڑو اور نام کلیئر کرو۔ یہ نو کانفیڈنس ایک ایسے شخص کے خلاف ہے جس نے پاکستان اور پاکستانیت کو ہر جگہ فروغ دیا، وہ لباس ہو، کلچر ہو، میڈیا ہو، انٹرنیشنل فورمز ہوں۔ یہ نو کانفیڈنس ایک ایسے شخص کے خلاف ہے جس نے قرآن کو ترجمہ کے ساتھ سلیبس کا حصہ بنایا، جس کی پچھلے 70-75 سالہ پاکستان کی ہسٹری میں کسی اور کو توفیق نہیں ہوئی۔ یہ نو کانفیڈنس ایک ایسے شخص کے خلاف ہے جس نے گندے انڈین کلچر کو اور بگڑتے ہوئے پاکستانی کلچر کو اسلام اور اسلامی کلچر کا ٹیکہ لگایا، اور اب الحمدللہ ایکسٹرا میریٹل افیئرز کے بجائے ٹی وی پر قرآن، جہاد اور فیملی ویلیوز کی باتیں ہوتی ہیں۔ یہ نو کانفیڈنس ایک ایسے شخص کے خلاف ہے جس نے پاکستان کے سب سے بڑے مخالف مودی جی کو پوری دنیا کے سامنے بالکل نیکڈ کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ نو کانفیڈنس ایک ایسے شخص کے خلاف ہے جس نے کروڑوں پاکستانیوں کو کووڈ کے دوران بغیر کسی MPA MNA کے، بغیر کسی جان پہچان کے، صرف نادرا کے ڈیٹا پر گھر میں فون کر کے بینکوں، ATMs اور ڈاک خانوں میں بلا کر 3-3 ہزار روپے ہر مہینے دیے۔ یہ نو کانفیڈنس ایک ایسے شخص کے خلاف ہے جس نے پاکستان کے سب سے بڑے، سب سے ایڈوانس کینسر ہاسپٹل بنائے، جس نے کروڑوں پاکستانیوں کو صحت کارڈ دیا، وہ بھی بغیر کسی سیاسی سفارش کے اور بغیر جان پہچان کے۔ یہ نو کانفیڈنس ایک ایسے شخص کے خلاف ہے جس کو جب سعودی شہزادے سے کچھ مانگنا پڑا تو کوئی فلیٹ، کوئی گفٹ نہیں مانگا، سعودی عرب میں قید پاکستانیوں کی رہائی مانگی۔ یہ نو کانفیڈنس ایک ایسے شخص کے خلاف ہے جس نے GHQ اور ISI ہیڈ کوارٹرز کے اتنے دورے کیے جتنے باقی سارے پرائم منسٹرز نے ملا کر بھی نہیں کیے۔ یہ نو کانفیڈنس ایک ایسے شخص کے خلاف ہے جو افغانستان کو افغانی درد کے ساتھ دیکھتا ہے، جس کی واچ پر اللہ نے پاکستان کی افغان پالیسی کو کنارے لگایا۔ یہ نو کانفیڈنس ایک ایسے شخص کے خلاف ہے جو ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے، جو ہاتھ میں تسبیح رکھتا ہے، جو مدینہ میں وزیر اعظم ہو کر بغیر جوتوں کے گھومتا ہے۔ یہ نو کانفیڈنس ایک ایسے شخص کے خلاف ہے جس نے پاکستان میں تاریخ میں سب سے زیادہ کیبنٹ کے اجلاس کیے۔ یہ نو کانفیڈنس ایک ایسے شخص کے خلاف ہے جو 10 اینکرز کے ساتھ بیٹھ کر
لائیو کویسچن آنسر سیشنز کرتا ہے۔ یہ نو کانفیڈنس ایک ایسے شخص کے خلاف ہے جو انٹرنیشنل میڈیا میں بیٹھ کر اللہ، رسول، اسلام اور پاکستانیت کی بات کرتا ہے۔ یہ نو کانفیڈنس ایک ایسے شخص کے خلاف ہے جو کرکٹ میں تھا تو ورلڈ کپ جیتا، ویلفیئر میں آیا تو پاکستان کا سب سے بڑا کینسر ہاسپٹل کھڑا کیا اور اسلام کے لیے کام کرنا شروع کیا تو اسلاموفوبک ڈے 15 مارچ کو مقرر کروا دیا۔ یہ نو کانفیڈنس ایک ایسے شخص کے خلاف ہے جو پاکستان کی موسٹ سیلیبریٹڈ سیلیبریٹی ہے، جس کے دنیا بھر کے اہم لوگوں سے اور دنیا کے سب سے بڑے شاہی خاندان سے پرسنل تعلقات ہیں۔ یہ نو کانفیڈنس ایک ایسے شخص کے خلاف ہے جو ایک انگلش یونیورسٹی کا چانسلر رہا۔ یہ نو کانفیڈنس ایک ایسے شخص کے خلاف ہے جس نے کووڈ جیسے دنیا اور پاکستان کی ہسٹری کی بہت بڑی بیماری کو ایسے ہینڈل کیا کہ ساری دنیا میں عزت کمائی۔ یہ نو کانفیڈنس اس شخص کے خلاف ہے جس نے ایوب خان کے بعد پاکستان میں دیا میر بھاشا، محمد ڈیم سمیت کئی ڈیموں پر کام شروع کروایا۔ یہ نو کانفیڈنس اس شخص کے خلاف ہے جس کے دور میں انڈیا پاکستان پر حملہ آور ہوا تو اپنا پائلٹ قیدی بنوا بیٹھا۔ یہ نو کانفیڈنس اس شخص کے خلاف ہے جسے انڈین، امریکن، یورپین اور تمام اسلام اور پاکستان مخالف قوتیں ہر صورت اقتدار سے باہر دیکھنا چاہتی ہیں۔ یہ نو کانفیڈنس اس شخص کے خلاف ہے جو چاہتا تو سرکاری خزانے سے کروڑوں اربوں دے کر اپوزیشن کو اور ناراض ارکان کو فیملی سمیت خرید لیتا، لیکن وہ سرکاری خزانے کا ایک پیسہ ضائع کرنے پر راضی نہیں۔ یہ نو کانفیڈنس اس شخص کے خلاف ہے جو کرپشن اور انصاف کی جنگ لڑنے آیا تھا، لڑ رہا ہے اور لڑنے کا وعدہ کر رہا ہے۔ یہ نو کانفیڈنس اس شخص کے خلاف ہے جو اس تبدیلی کی بات کرتا ہے جو ہر ذی شعور محب وطن اسلام پسند شخص کے دل کی دھڑکن اور آواز ہے۔ اب آئیے ذرا ان کو دیکھتے ہیں جو یہ نو کانفیڈنس لا رہے ہیں۔ یہ نو کانفیڈنس وہ لا رہے ہیں جن کے اثاثوں کی رسیدیں تو آج تک نہیں ملی، لیکن وہ انہی فلیٹس میں رہ رہے ہیں جو ان کے تھے ہی نہیں۔ یہ وہ لا رہے ہیں جن کی پاکستان تو کیا انگلینڈ میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں تھی، جنہوں نے سپریم کورٹ میں جھوٹے ایفیڈیوٹ جمع کروائے اور ثابت ہوا۔ یہ وہ لا رہے ہیں جن کے بچے اس لیے پاکستانی کورٹس میں پیش نہیں ہوتے کہ وہ پاکستان کے شہری نہیں ہیں۔ یہ وہ لا رہے ہیں جن کے سمدھی، بھتیجے، سسرالی، داماد سارے کے سارے حکومتوں میں شامل تھے اور آج سارے مفرور ہیں۔ یہ وہ لا رہے ہیں جو وکیل نہیں کرتے، جج خرید لیتے ہیں، جو سسٹم کو ٹھیک نہیں کرتے، سسٹمز خرید لیتے ہیں۔ یہ وہ لا رہے ہیں جن کے کلرکوں، چپڑاسیوں کے اکاؤنٹوں میں اربوں کروڑوں کے ٹرانزیکشنز کے دستاویزی ثبوت موجود ہیں اور کوئی انہیں ٹچ بھی نہیں کر سکتا۔ یہ وہ لا رہے ہیں جن پر اپنی ہی بیوی اور اپنے ہی سالوں کے قتل کے الزامات ہیں۔ یہ وہ لا رہے ہیں جن کے لیے منی لانڈرنگ کرنے والی پورے سسٹم کو جوتے کی نوک پر رکھ کر باہر چلی گئی تھی۔ یہ وہ لا رہے ہیں جنہوں نے پورے صوبے کو ایک فیفڈم بنایا ہوا ہے اور کرپشن اور نااہلی ہر جگہ عیاں ہے اور پورا صوبہ بے چارگی کی تصویر ہے اور کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ وہ لا رہے ہیں جو 2-3 دہائیوں سے ہر سال، ہر مہینے، ہر دن اقتدار میں تھے اور اقتدار سے باہر بن پانی کے مچھلی کی طرح تڑپ رہے ہیں۔ یہ وہ لا رہے ہیں جن کی اولاد نالائکی، نااہلی اور شرمندگی کی عملی تصویر ہے اور پرنس ولیم اور ہنری سے زیادہ اقتدار میں آنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ یہ وہ لا رہے ہیں جو چلے تھے ووٹ کو عزت دینے، سول سپریمیسی کے لیے، اور آن پہنچے ہیں ووٹ خریدنے پر اور بوٹ پالش کرنے پر۔ یہ وہ لا رہے ہیں جنہیں انگلش تو چھوڑیں، اردو میں بھی بات کرنی نہیں آتی، جو گوروں سے مروب اور ہندوؤں سے خوف زدہ ہوتے ہیں۔ یہ وہ لا رہے ہیں جو زندگی میں ایک لائیو انٹرویو نہیں دے سکتے اور نہ دے سکیں گے۔ یہ وہ لا رہے ہیں جن کو اقتدار میں لانے کے لیے ان سب سے زیادہ انڈین اور امریکن بے چین ہو رہے ہیں۔ یہ وہ لا رہے ہیں جو اب کی بار سارے کے سارے مل کر لوٹ مار کے سارے اداروں کو بشمول آرمی مفلوج کرنے کے لیے بے چین ہیں۔ یہ وہ لا رہے ہیں جن کا اس ملک سے واحد رشتہ اقتدار اور پیسے کا ہے اور بس۔ یہ وہ لا رہے ہیں جن کی سپیچز انڈیا نے پاکستان کے خلاف انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں پاکستان کے خلاف استعمال کی تھیں۔ تو ڈیئر عمران خان، یہ ووٹ آف کانفیڈنس ہے جس میں بندے گنے جائیں گے، اور اقبال نے کہا تھا جمہوریت وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے، لیکن کردار، اصول، اخلاقیات، وطن سے وفا، وطن سے محبت اور عام آدمی کا درد، یہ ہر شخص کا اثاثہ ہوتا ہے، لیکن بالخصوص لیڈرز کا اثاثہ ہوتا ہے۔ اللہ نے آپ کو یہ بہت سارا دیا ہوا ہے، آپ یقین رکھیں آخری فتح آپ کی ہوگی۔ ویسے
تو اس غلیظ تعفن زدہ سسٹم کی نو کانفیڈنس سے نہیں بلکہ اصل میں ایسے سسٹم سے کانفیڈنس کا ووٹ ملنا ایک کوسچن مارک بنتا ہے، اور سسٹم کا آپ جیسے ایماندار، غیرت مند، ضدی اور رسول پرست کو باہر نکالنا کوئی نئی بات تھوڑی ہے۔ یہاں پیغمبروں کو دیس نکالے ملے، حضرت ابراہیم سے لے کر آخری پیغمبر تک بہت ساروں کو سسٹم نے باہر نکالا تھا۔ کنگ بروس پر تو ناول، نظمیں اور کہانیاں لکھی گئیں، کیسے وہ لڑائی میں تنہا رہ گیا تھا اور غار میں جا پہنچا تھا۔ عبد الرحمن اول عباسیوں سے بھاگ کر ایک اکیلا اسپین پہنچا تھا، اور پھر یورپ میں امیہ عرب سلطنت کی بنیاد رکھی، جس کے نشان آج بھی جگہ جگہ موجود ہیں۔ سلطان محمد فاتح قسطنطنیہ کو 2 سال بعد اقتدار سے باہر نکال دیا گیا تھا، اور پھر وہ واپس آیا، اور پھر اللہ نے اس کے ہاتھ سے وہ قسطنطنیہ فتح کروایا، جس کی فتح پر جنت کی خوشخبری خود رسول رحمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ ظہیر الدین بابر نے 1526 میں مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی، جو 300 سال تک قائم رہی، لیکن وہ اس سے قبل 3 دفعہ سمرقند سے شکست کھا کر نکالا گیا تھا۔ اور پھر اس ملک کے بانی قائد اعظم محمد علی جناح 1930 کی دہائی میں اسی نظام کے ہاتھوں تنگ آ کر انگلینڈ شفٹ ہو گئے تھے، جن کو اقبال اور دوسرے لوگ راضی کر کے واپس لائے تھے۔ اور اگر بات صرف مخالفت کی جائے تو تمام پگڑیاں اور دستار باندھنے والے سوائے معدود چند کے قائد اعظم کے مخالف تھے۔ اس وقت کی پوری مروجہ سیاست کے بڑے بڑے نام قائد اعظم کے مخالف تھے۔ نام ابوالکلام تھا اور چلے تھے ہندو مسلم تہذیبوں کو جوڑنے۔ سرحد اور موجودہ KPK کا سب سے بڑا نام باچا خان پاکستان مخالف تھے، قائد اعظم مخالف تھے، بلکہ پاکستان بننے کے بعد بھی موصوف نے نہ کبھی علاج پاکستان سے کروایا اور نہ مرنے کے بعد پاکستان کی مٹی میں دفن ہوئے۔ تو ان سیاستدانوں، ان ملاؤں کی سیاست جس کے حق میں ہو اس پر سوالیہ نشان ہوگا، اور ان کی مخالفت تو ایک اعزاز ہے، اور عمران خان آپ کو یہ اعزاز مبارک ہو۔ اگر ان تاریخی حوالوں کو سامنے رکھا جائے تو عمران خان آپ کا ابھی تک مکمل لائف سائیکل اس بات کا غماز ہے کہ آپ کی ڈیسٹنی آپ کو رواں اپنے منزل کی طرف لے کر چل رہی ہے۔ آپ اس کانفیڈنس کی دلدل کو پار کر سکیں یا سسٹم آپ کو باہر اگل دے، دونوں صورتوں میں آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا، اور اگلے مرحلے میں اس سے زیادہ طاقت کے ساتھ، اس سے زیادہ کنوکشن کے ساتھ آپ واپس آئیں گے، اور پھر اس تبدیلی کو لا سکیں گے جس کے لیے پچھلے 20 سالوں سے آپ اس تعفن زدہ سسٹم میں خوار ہو رہے ہیں۔ شرط صرف یہ ہے کہ اخلاص، محنت، توکل الی اللہ پر قائم رہیں، اصولوں پر کبھی کمپرومائز مت کریں، اور سب سے اہم بات، اپنی غلطیوں سے سیکھیں۔ اپنی غلطیاں ہم سب کو نظر آتی ہیں، جن پر اللہ کا کرم ہوتا ہے انہیں اپنی غلطیاں زیادہ نظر آتی ہیں، اور اسی پلیٹ فارم سے عمران خان 7 ڈیڈلی سنز کے نام سے ایک ویڈیو شیئر کی جا چکی ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ اگلی دفعہ اس سے بہت بہتر پرفارمنس ہوگی۔ جہاں تک عوام کا تعلق ہے تو جیسے بوتل کا جن واپس بوتل میں نہیں بھیجا جا سکتا، ویسے ہی یہ قوم جسے پچھلے 30 سالوں میں گلیوں اور نالیوں کی سیاست میں، پٹواریوں اور بریانی کی پلیٹوں کی سیاست میں الجھائے رکھا گیا تھا، اب وہ ریاست مدینہ کی بات کرتی ہے، رشیا اور امریکہ کی بات کرتی ہے، قومی حمیت، غیرت اور سپر پاور بننے کے خواب دیکھ رہی ہے۔ اب یہ اس سے آگے جائے گی، پیچھے کبھی نہیں جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اور ایک زرداری سب پہ بھاری ہونے کی وجہ یہ تھی کہ پہلے یہ مقابلہ ٹھگوں اور جیب کتروں کے بیچ میں تھا، جو بڑا ٹھگ تھا، جو بڑا جیب کترا تھا، وہ سب پہ بھاری تھا۔ جس طرح جتنے مرضی اندھیرے اکٹھے ہو جائیں وہ کبھی ایک شمع کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور اب ان سب کا مقابلہ ایک درویش سے پڑ گیا ہے، اور یہ آپ کو اپنی چالاکیوں، گھن چکروں اور حرام کے پیسوں سے ہرانا چاہ رہے ہیں۔ یہ نہیں ہونے والا، یہ ہو نہیں سکتا، صرف گھڑی کے برابر ہونے کی بات ہے۔ وہ ہمارا رب آج کر دے، کل کر دے، پرسوں کر دے، کیونکہ رب سے سچی بات کس کی ہے، جس کا وعدہ ہے کہ زمین کے حکمران نیک لوگ ہوں گے۔ تو عمران خان، جب تک تمہارے مقابلے میں اس طرح کے نالائق، خود غرض، کرمنل ریکارڈ والے لیڈرز اور ان کے خاندان ہیں، محب وطن، اسلام پسند، پڑھے لکھے پاکستانیوں کی چوائس کل بھی عمران خان تھا، آج بھی عمران خان ہے، اور آنے والے کل میں بھی عمران خان رہے گا۔ اور ہم عوام کی طرف سے اس طرح کی سچویشنز کے لیے صرف ایک ہی مشورہ ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور عمران خان گھبرانا نہیں ہے۔ اور آج کی آخری بات، پچھلی دفعہ
جب یہ بڑے فراڈیے اکٹھے ہوئے تھے، وہ 19ویں ترمیم منظور کروائی گئی تھی جو آج تک پاکستان کے حلق میں پھانس بن کر بیٹھی ہوئی ہے، اور اگر اب کی بار ان کو موقع ملا تو یہ ایسی لیجسلیشن کریں گے جو اس ملک کے پر بھی کاٹے گی اور اس کے کل پرزوں کو بھی ہلا کے رکھ دے گی، اور پھر انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان مخالف قوتیں صرف ہمیں یہ بتائیں گی کہ آپ برائے مہربانی اپنے آئین پر عمل کیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ وہ پھانسی کا پھندہ بن جائے جو ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے گلوں میں ڈال رہے ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت کرے، اللہ اس ملک کے باسیوں کو اور اس کے سٹیک ہولڈرز کو عقل سلیم عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے، آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔